شیخ محترم قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا درس ہوگا. قاری صاحب تشریف فرما ہے. تمام بھائی تشریف کر کے قاری صاحب کا درس سماعت فرمائیں. تو نہیں لیں گے بارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد متفق علیہ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل کو نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ کے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں سے مل کر الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اپنے گھر کو آباد رکھنے والا بنائے، اور جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ اسی طرح جنتوں میں بھی ہمیں اکٹھا کر۔ آج کا دن تاریخ کے حوالے سے صحابہ کرام کی نظر میں انتہائی خوشی کا بھی اور انتہائی غم کا بھی۔ لیکن صحابہ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ انہیں جو علم تھا وہ دن کے حوالے سے تھا، اور وہ دن کل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی خاص وجہ۔ پیر کا روزہ تو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ فرمایا یہ ایک ایسا دن ہے یوم ولدت فیہ بعثت فیہ انزل فیہ، فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میرے سر پہ رسالت اور نبوت کا آخری تاج رکھا گیا، اور اسی دن قرآن پاک کی پہلی وحی اللہ نے مجھ پہ نازل کی، اور وہ دن کل ہے، اور یہ جشن آج ختم ہو جائے گا۔ گویا شادی سے پہلے آپ نے ولیمہ کھا لی، اور وہ دن جو کل ہے، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں روزہ شکرانے کے طور پر رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سعادت بخشی، اس نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے مجھے چنا، تو میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے گویا دن کو اہمیت دی، تاریخ کو نہیں، اور دن ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہر ہفتے آتا ہے، اور مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور یہ تاریخ مہینے میں پھر ایک دفعہ آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن ہفتہ وار ڈائری ہماری اللہ کے پاس جاتی ہے، اور وہ ڈائری جب اللہ کے پاس جاتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں،
جب میری ڈائری جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ میں رو دیتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کا فرض کتنا مضبوط ہے. ہفتے روزہ اخبار فرشتے نکالتے ہیں, پھر روزنامہ بھی نکلتا ہے. جو روزانہ کی ڈائری ہماری جاتی ہے فجر میں اور عصر میں, اور ایسا کوئی اخبار نہیں ہے جو 2 دفعہ دن میں نکلتا ہو. جو دوپہر کو نکلتے ہیں وہ صبح نہیں نکلتے, اور جو صبح نکلتے ہیں وہ پھر دوپہر کو نہیں نکلتے, الا یہ کہ کوئی خاص غنیمہ ہو جائے, زرداری جیسا بندہ چلا جائے تو پھر زمین میں نکل آئیں گے, ورنہ نہیں. لیکن یہ 2 دفعہ اخبار چھپتا ہے, فجر میں بھی اور عصر میں. یہ بڑا کڑا نظام ہے اللہ رب العالمین کا, ہمارے ریکارڈ کا, ہماری زندگی کا. ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک پہلو اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث, آپ نے ایک حوالہ دیتے ہوئے فرمایا. یہ جو اہل حدیثوں کو حوالے دینے کی عادت ہے نا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کو حوالے کی ضرورت نہیں تھی, آپ خود حوالہ تھے, آپ خود دلیل تھے. آپ نے فرمایا ان اللہ كتب کتابا فهو عنده فوق العرش. اللہ تعالی نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے, اللہ نے لکھی ہے. ان اللہ كتب کتابا, اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اور وہ کتاب وهو عنده فوق العرش, اللہ کے پاس عرش پر ہے. پھر فرمایا کہ میں اس کتاب میں سے ایک جملہ تمہیں سنا رہا ہوں. جو کتاب اللہ کے پاس عرش پہ ہے اس میں سے ایک جملہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ رحمتی سبقت غضب, میری جو رحمت ہے وہ غضب سے پہلے. اس کے 2 معنی, سبقت کے 2 معنی. ایک معنی تو یہی ہے جو میں نے کیا ہے کہ رحمتی, میری رحمت, سبقت غضبی, میرے غضب سے پہلے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی, بمانی بازی لے گئی, جیت گئی. تو جو پہلا مفہوم ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ سب سے پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہے, اور بندے اگر اس رحمت کو قبول کر لیں تو اللہ کی رحمت بڑھتی جاتی ہے. اور اگر بندے اللہ کی اس رحمت کو ٹھکرا دیں تو اللہ پھر غضب کا معاملہ کرتا ہے, لیکن پہلے رحمت کا کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت پہلے کیسے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں پہلے رسول بھیجتا ہے, اور وہ رسول کا جو وجود ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے پہلے قوموں پر عذاب بھیجا ہو اور بعد میں سمجھانے کے لیے رسول بھیجا ہو. ایسا نہیں, پہلے رحمت آئی, اللہ کا رسول آیا, اور پھر اگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا, نہ مانا, تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب ان پر سوار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا, آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم میں بھی ہے, کہ اللہ تعالی نے
اپنی کائنات میں نظر دوڑائی، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف. حالانکہ اللہ نے رب العالمین بیک وقت چاروں سمتوں کو دیکھنے پر قادر ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے چراغ بیچ میں رکھ دیا تو اس کی روشنی چاروں طرف جائے گی. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف دیکھا اور اللہ رب العالمین سب کے ساتھ غضبناک ہوا سوائے چند اہل کتاب کے. یعنی اللہ نے جب دیکھا تو اس کو چند اہل کتاب کے سوا کوئی بھی اچھا بندہ نظر نہیں آیا. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ایک تو یہ کہ ظاہری، اس میں تو اللہ نے دیکھا کہ یہ بیکار ہے پھر چند لوگوں کے سوا. پھر اللہ نے دلوں کو دیکھا. فرمایا جب اللہ نے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور پھر اس دل کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے چن لیا. فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لوگوں میں دلوں کو دیکھا اور سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کے پائے اور اللہ نے انہیں اپنے رسول کے لیے چن لیا. یہ جو اللہ کا انتخاب ہے، رسول کو اپنے لیے چننا، صحابہ کو رسول کے لیے چننا، یہ بھی خاص حکمت کا حامل. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا ہے، اس رات اس دن لوگ جلسے کرتے ہیں جیسے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا ہٹ کے کرنا چاہیے تاکہ تشابہ پیدا نہ ہو، مشابہت پیدا نہ ہو. اور پھر کچھ حالات شہر کے گہما گہمی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی بعض اوقات اللہ محفوظ رکھے پیدا ہو جائے. تو اس دن کے حوالے سے ساری رات جلسے ہوں گے اور ان جلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی تھی، ہونٹ ایسے تھے، دندان مبارک ایسے تھے، چہرہ ایسا روشن تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن پورے قرآن مجید کو آپ دیکھیے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی کہیں بھی آپ کو تعریف نہیں کی. پورے قرآن کہ آپ کی ناک ایسی تھی، آنکھیں ایسی موٹی موٹی تھی، پیشانی اتنی روشن تھی، زلفیں سیاہ تھی، قد ایسا تھا، رنگ گورا تھا. کہیں اللہ نے قرآن میں یہ تعریف نہیں کی، اس لیے کہ یہ ایسی تعریف ہے کہ گورے تو دنیا میں اور بھی بہت ہے. آدھا امریکہ گورا ہے جو مسلمان بھی نہیں. یہ مکرانی تو اس دفعہ آیا ہے، اس سے پہلے تو سارے گورے آتے ہیں. آدھا امریکہ گورا اور کالی زلفیں ماشاء اللہ میرے علاوہ ساری کالی زلفوں والے بیٹھے ہیں. اور کالی چادر کی بڑی تعریف. میں نے سارے کپڑے دیکھو کالے پہنے. آپ کے گھر میں بھی کالی کرنیاں، کالی چادریں ہوتی ہوں گی. تو اللہ نے ایسی کوئی تعریف اپنے رسول کے کھاتے میں نہیں ڈالی جو سب کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک امتیاز دینا چاہتا ہے. وہ نعمت، وہ تعریف تو کسی کو دی ہی نہیں اللہ نے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی اور اسے کوئی بیان نہیں کرتا.
ہمارا تعلق اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بھی کھڑی تھی، ٹھیک ہے کھڑی تھی، اب اس سنت اس چیز کو بیان کرنے کا امت کو فائدہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہو کہ بھی ہم پلاسٹک سرجری والے کے پاس جائیں، سب اپنی ناکیں کھنچوا کے کھڑی کروائیں کہ ہمارے پیغمبر کی ناک کھڑی تھی یا ہم بھی ایسا کریں، تو چلو بات بنتی۔ حالانکہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے سہولیت کو بدلنے سے منع فرمایا۔ بال بھی کالے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اگر قدرتی کالے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سفید ہو گئے ہیں تو پھر انہیں کالا کرنے کو منع فرمایا۔ اور دنیا کا کوئی بھی رنگ کر لے، نیلا کر لے، پیلا کر لے، ہرا کر لے، گلون کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن کالا نہیں کر، تو پھر اس کی تعریف کا کیا فائدہ؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعریفوں کو بالکل جو مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، بلکہ میں نے اکثر پنجاب سے جو ہمارے خطیب آتے ہیں وہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے جلسوں میں، خاص کر سیرت کے جلسوں میں وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں، حامیم کی زلفوں والا، یاسین دیا سہریاں والا، تاہا دیتا جم والا، وضحا کے مکھڑے والا۔ یہ کس نے تعریف کی ہے کہ وضحا کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، یاسین کے معنی آپ کی زلفیں ہیں، اور تاہا کے معنی آپ کے سر پہ رکھا ہوا کوئی تاج ہے؟ یہ کس نے بیان؟ اہل حدیثوں کو اس طرح کی کچی اور کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ مدینے میں تشریف فرما ہے، مدینے میں کچھ بچیاں آ کے بیٹھ گئی آپ کے پاس اور ان کے ہاتھ میں دف تھا، دف بجانے لگی اور کچھ جہاد کے توحید کے ترانے گانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انہیں مارتے ہوئے سنا، سنتے رہے، بچے ہیں بچوں کے ساتھ خوش بھی ہوتے تھے۔ تو ایک بچی نے کہتے یوں کہنا شروع کر دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان تو اب ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو آنے والے کل کی خبر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، بچیوں نے یہ تعریف نفرت میں کی یا محبت میں کی؟ محبت میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بچیوں نے تعریف، لیکن یہ تعریف چونکہ مبالغہ آرائی پر اور حقیقت کے خلاف تھی، آپ نے پسند نہیں کرنا۔ اور نبی کی یہ عادت تھی کہ آپ غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہتے، پہلے تو آپ چپ کر کے سنتے، جب یہ بات آئی تو آپ بولے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو قولی ما قلت تقولین، وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی نا، وہ جملے توحید والے وہی والے کہو، یہ جملے نہ کہو کہ ہم نے ایک ایسا رسول آیا ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ صدیقہ کائنات اپنے حوض میں نہیں ہے، اونٹ کے اوپر جو حوض سجاوا رکھا جاتا تھا اور وہ پردے میں ڈھکا ہوا ہوتا تھا، صحابہ نے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، اور اللہ کے رسول اس حوض میں نہیں، اس سجاوے میں نہیں، حضرت تھا اس میں نہیں، اونٹ چل پڑا، قافلہ چل پڑا، صدیقہ کائنات پیچھے رہے، رات کو درخت کے پاس بیٹھ گئی، آنکھ لگ گئی، ردیف کے ساتھ لایا، اس کی نظر پڑی، اس نے اونٹ بٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ سنتے ہی صدیقہ کائنات کی آنکھ کھل گئی، چہرے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ عائشہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انہوں نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا،
اور اب جو آج کل نئی تحقیق آئی ہے کہ عورت کو چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ صدیقہ کائنات کا یہ جملہ کہ اس نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا اس لیے پہچان لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد عورتیں چہرہ نہیں نکالتی اور پہچانا چہرے سے جاتا۔ اب جب آپ گھر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے تیور بدلے ہوئے، نہ وہ خوشی نہ وہ رونق، اور آپ کو پتہ ہی نہیں منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ایک ایک سے مشورہ کر رہے ہیں، اس سے پوچھو عائشہ کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، اس سے حضرت علی سے، عمر سے، حضرت عمر سے پوچھا، عمر نے کہا اللہ کے رسول ایک بات مجھے بتاؤ، عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر لانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کو ایک ایک سے پوچھنے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے پوچھو نا اس نے کس کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا، اسی سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، آپ نے میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ ادھر صدیقہ کائنات اپنے ابا کے گھر چلی گئی اور یہ سوچ کر چلی گئی کہ یہ تو کچھ بتا نہیں رہے، ابو سے پوچھوں گی۔ وہاں جا کر بولے اللہ کے رسول مجھ سے بہت ناخوش ہے، لیکن وجہ معلوم نہیں۔ تم نے کہا بیٹا ہم کب خوش ہیں؟ خوشی تو ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بتا کوئی نہیں رہا۔ ایک دن ان میں مفتا نے خود بتایا، اس کا بیٹا مفتا پیش تھا، صدیق اکبر کا بھانجا تھا، وہ پیش تھا اس کو پھیلانے میں، آگے اچھالنے میں۔ یہ اکثر ہوتا ہے بعض دفعہ رشتہ داروں میں، اپنوں میں یہ رکاوٹیں چلتی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور جب اس نے بتایا کہ یہ ایسا معاملہ آپ کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ حضرت ایسا سمجھ میں آنے لگے، لیکن حضرت ایسا اس وجہ سے دل برداشتہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ مجھے نہیں جانتے، اللہ کے رسول تو مجھے جانتے، میرے کردار کو، میری زندگی کو۔ میں نابالغ بھی، میرا نکاح ہوا جب، اور بلوغت میں قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے، تو میری تو باہر کی زندگی گزری نہیں، اور وہ بھی اتنی کم سے نہیں کہ رشتے کے بعد ہی وہ جو کپڑے کی گڑیاں لڑکیاں بچیاں بنایا کرتی ہیں پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، وہ گڑیاں بھی کپڑے کی بنائی ہوئی ساتھ لے کر آئی اور سہیلیوں کے ساتھ فارغ وقت میں کھیلا کرتی تھی۔ کبھی اللہ کے رسول آ جاتے تو ان کو فوراً چھپاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے فرماتے ایسا کوئی بات نہیں کھیل، کوئی بات نہیں کھیل۔ لوگ بڑے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں اصل بڑے لوگ، اور یہ ہے بڑی بات۔ گھر میں یہ محبت کو دکھائے تو یہ محبت، یہ پیار، لیکن صدیقہ کائنات کہتی ہے میں بڑی پریشان، اللہ کے رسول میرے گھر میں آتے ہیں، بس دور سے کھڑے ہو کر میری خیریت پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ لطف اور وہ محبت ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہے، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس شخص کو آنے والے کل کی خبر ہو، اسے گزرے ہوئے کل کی خبر نہیں ہوتی۔ جس کو آنے والے کل کی خبر ہو اسے گزرے ہوئے کل کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ صدیقہ کائنات پر جو الزام ہے یہ گزرا ہوا کل ہی تو ہے، اور آپ پریشان ہیں ایک ایک سے مشورے کر، اور پھر شک اتنا ہے آپ کے دل میں، آپ دیکھیں شیطان انسان کے دل میں جو سب سے کمزور پہلو کسی گھر کو، رشتے کو توڑنے کے لیے تلاش کرتا ہے وہ شک جس دل میں آ جاتا ہے، شیطان اسی کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، اسی کو راستہ بناتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے گھر میں دراریں ڈال کے رشتہ ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شک آیا،
صدیقہ کائنات کہتے ہیں میری چارپائی پر آج پہلی مرتبہ تقریباً 1.25 مہینہ گزر جانے کے بعد آج پہلی مرتبہ میری چارپائی پر 35 سے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو پہلی مرتبہ انہوں نے جملہ کہا، اتنا جڑا کٹا جملہ آپ نے کہا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ انکی کنت من بنات آدم، اے عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، آدم کی بیٹی ہے، فرشتہ نہیں، تجھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ان کنت علمت بذنب فاستغفری من اللہ، اگر تو اس گناہ میں ملوث ہے تو رب العالمین سے بخشش مانگ، رب العالمین سے استغفار کر، اللہ رب العالمین تیرے اس گناہ کو بخش دے گا۔ فرماتی ہیں نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا، میرا جی چاہا کہ آپ کے دامن سے لپٹ جاؤں، وہ جی بھر کے رو دوں، لیکن میرے زمین نے میرے قدم روکتے ہوئے میری رہنمائی کی، اور میرے زمین نے مجھے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں تو نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ فرماتی ہیں مجھے اتنا صدمہ تھا کہ میرے ذہن سے یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے دل میں منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا، میں کچھ نہیں کہتی وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنا سارا درد دل علیم بذات الصدور کو سنا دیا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ فرماتی ہے میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا رحمت عالم کی جبین اطہر پر، پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہونے لگے، میں سمجھ نہیں کہ وہی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا مبارک ہو رب العالمین نے تیری برات کا اعلان فرما دیا۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میرے سامنے میری والدہ کھڑی تھی، انہوں نے جلد سے عائشہ اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاؤ، اللہ رب العالمین کے پیغمبر سے معافی مانگو، آپ کا شکریہ ادا کرو۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے کہا نہیں امی جان، میں ان کا شکر ادا کیوں کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، 40 دن تک مجھے نہ کردہ گناہ کی انہوں نے مجھے سزا دی، 40 دن تک مجھے رلائے رکھا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اپنے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا ہم نے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، بدبودار عورتیں بدبودار مردوں کے لیے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے رکھی ہے۔ رب العالمین نے ذرا اور تعبیر کے انداز میں یہ بات دنیا کو سمجھا دی۔ اگر تم عائشہ کے دامن میں دھبا لگاؤ گے تو رسول اللہ کے دامن پر بھی چھینٹے پڑیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ الطیبات للطیبین، ہم نے پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر عائشہ کا دامن داغدار ہوگا میرے نبی کا دامن بغدار کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو احکامات دیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، آپ کی صفائی آپ کے دل میں آئی، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں جانتے تھے، آنے والے کل کی خبر بھی نہیں، کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا آپ کے علم میں آتی، نہ بتاتا تو آپ کے علم میں نہ آتی۔ آپ تشریف فرمائے، صحابی نے کہا اللہ کے رسول، کھڑا ہوا مجلس سے تو اس نے کہا دنیا میں تو وہی ہوتا ہے ماشاء اللہ و ما شئت، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، یا
اللہ رب العالمین چاہے دنیا میں وہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، کل ما شاء اللہ فقط، یہ کہے کہ جو اللہ چاہے، بس جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں. تو تعریف کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے مسئلے میں بھی ہمیں آزاد نہیں رکھا ہے کہ اگر جس چیز کا بھی جی چاہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے سے جوڑ دیں. نہیں، تعریف پہلی بات سچی ہونی چاہیے، دوسری بات قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے اور حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے. اور جو مبالغہ آرائی والی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کرنا، ہرگز پسند نہیں کرنا. اور وہ شان، وہ مقام اب آپ دیکھیں جو شروع میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والا، حق کی طرف بلانے والا ہم نے آپ کو بنا کر کے بھیجا. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا. حالانکہ اکیلا سراج کہنا بھی کافی تھا، ہم نے روشن بنایا، لیکن ساتھ میں پھر منیر بھی کہا. ہر سورج ہمیشہ روشن ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی سورج کو گرہن بھی تو لگ جاتی ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے تجھے ایسا سورج بنایا ہے منیرا، جو سدا روشن رہنے والا، کبھی اس کو گرہن نہیں لگتی. آج دنیا میں ان کی تعریفیں کرنے والے، ان کے نام پہ حلوے کھا جانے والے مجھے بتائیں، جب دن چڑھا ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج روشن ہو، پھر کوئی چراغ جلائے، منظور کالونی والوں آپ اسے کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے پاگل ہے. اللہ کے رسول کو قرآن مجید نے سراج کہا، سورج کہا. بعض لوگ اس کا ترجمہ چراغ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا، لیکن یہ چراغ ترجمہ صحیح نہیں. اللہ رب العالمین نے اور مقام پہ فرمایا فوقکم، ہم نے تمہارے اوپر سبعا شدادا، 7 بھاری بھرکم آسمان بنائے. فیہا سراجا وہاجا، اسی میں ہم نے سورج اور چاند بھی بنائے. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں سراج آپ کو بنایا، اور اس سراج کے روشن ہونے کے بعد آپ اماموں کے سراج جلاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کی، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہی حیثیت جو سورج کے آگے چراغوں کی ہوا کرتی ہے. آج دنیا میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میاں جب رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے سورج نہیں ہوتا تو پھر تو چراغوں کی ضرورت پیش آتی ہے. میں کہتا ہوں بات صحیح ہے، جب رات ہوتی ہے چراغوں کی روشن، چراغوں کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا یہ اسلام، یہ دین اللہ نے ایسا نازل فرمایا لیلھا کنہارھا، رب العالمین نے اس کی راتیں بھی دن کے جیسی بنائی ہیں، اس میں رات کبھی آتی ہی نہیں ہے. اور ایک روایت میں جو بھی آپ نے فرمایا لیلھا ونہارھا سواء، اس اسلام کا دن بھی، اس اسلام کی رات بھی، دونوں فرمایا برابر ہیں. جیسے دن میں اجالا ہے، اسلام کی رات بھی اسی طرح روشن ہے. اس میں کائی کی نام کی کوئی چیز نہیں. پھر تمہارے یہ چراغ تو بجھ جانے چاہیے. یہ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے. رحمت عالم کی تعریف کرتے تمہاری زبانیں نہیں چلتی، کبھی زلفوں کی، کبھی ہونٹوں کی، کبھی کلکاٹ کی، کبھی آنکھوں کی. لیکن وہ زندگی کی تعریف جو قرآن مجید بیان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا، بہترین مثال بنایا، ایسا نمونہ بنایا کہ رب العالمین کو پیغمبر کی زندگی کے سوا کوئی بھی نمونہ، کوئی بھی زندگی رب العالمین کو نہیں بھاتی.
اپنے سارے عمل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرتے چلے آؤ گے. اگر یہ دن منانا بھی ہے، یہ دن منانا بھی ہے، رحمت عالم نے ایک طریقہ کیا بتایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، آپ نے اسے عید بنا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرے روزے کا دن ہے، آپ نے اسے عید بنا دیا. جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عید کا روزہ حرام کیا ہے، عید کا روزہ رب العالمین نے حرام کیا، اور آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا. گویا آپ نے اسے عید کا دن ماننے سے انکار کر دیا. روزہ رکھ کر آپ نے اسے عید کا دن ماننے سے انکار. یہ عید کا دن نہیں، یہ روزہ آپ نے رکھا. اور صحابہ کرام کتنے پریشان، کتنے پریشان. یہ ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں تو بے شمار اختلاف. آپ یہ رحمت اللہ عالمین قاری سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کو دیکھیں، صفی الرحمان بارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم اس میں دیکھیں، حنفیوں کے مایا ناز محمد شبلی نعمانی اس کی تاریخ سیرت النبی میں دیکھیں، اکبر شاہ نجیب ان کی کتاب جو آج کل ایم اے کے نصاب میں بھی شامل ہے تاریخ کے، اس کی تاریخ الاسلام اس میں دیکھیں تو آپ کو یکم ربیع الاول سے لے کر بلکہ بعد میں تو رمضان المبارک بھی لکھا، ورنہ یکم ربیع الاول سے لے کر 17-18 ربیع الاول تک یہ تاریخ ہے، کسی ایک تاریخ کا تعین نہیں. اور وفات میں تقریباً 98% مورخین متفق ہیں کہ وہ دن 12 ربیع الاول، اس پر اتفاق ہے. اب صحابہ کرام کے لیے وہ دن اتنا کڑا تھا، اتنا کڑا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں جب مسجد میں آیا، عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہیں اور سر اپنا گھٹنوں میں ڈالا ہوا ہے، گھٹنوں کے گرد جیسے ہلکا باندھا ہوا ہے، بڑے پریشان بیٹھے. میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں. لوگ بڑے پریشان، سب مدہوش. صدیق اکبر کے کانوں میں خبر پڑی کہ جی اللہ کے رسول فوت ہے. ایسے کیش میں آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، تلوار اپنی نکال اور کہا خبردار کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، دعوے نہیں کرتے. 4 سال سے دعوے ہی ہو رہے، ترقی کے کام ہوں گے ہوں گے ہوں گے. 4 سال سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، نیا الیکشن ہونے والے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ جو کرتے تھے کہتے تھے کرتے، صحابہ سمجھتے، کچھ ویسے ڈرے رہتے ہیں اور کچھ کو ویسے بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صدمے کی وجہ سے ملا ہے. صدیق اکبر کو پتا چلا، حدیث میں آتا ہے گھوڑے پر سوار آئے، مسجد نبی کے پاس گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے، کسی سے کچھ نہیں کہا، مسجد کے پاس سے گزرے، صدیق کائنات کے حجرے میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید رنگ کی جوڑی چادر تھی دھاریوں والی، چہرہ انور سے ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اللہ رب العالمین آپ پر جو موتیں نہیں لائے گا یہی موت ہے جو آپ پر آ چکی، اور کوئی موت نہیں آئے گا. اور واپس مسجد میں آئے، لوگوں سے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج زندہ ہے. اب یہ 2 مختلف باتیں صحابہ کرام کے سامنے آئی اور ضرور قدر صحابہ کی باتیں ہیں، معمولی صحابہ کے نہیں، ضرور قدر صحابہ. عمر بھی معمولی آدمی نہیں ہے، ابو بکر صدیق بھی معمولی آدمی نہیں. 2 مختلف دعوے، لیکن صحابہ کرام ابھی کسی کی تائید یا مخالفت کچھ نہیں کرتا، خاموشی سے دونوں کو سنا. عمر ممبر پہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر نیچے کھڑے. اب 2 دعوے جب صحابہ کرام کے سامنے آئے، حضرت عمر نے صرف اتنا کہا کہ میں گردن ماروں گا اگر کسی نے وفات کا لفظ استعمال کیا.
صدیق اکبر نے کہا فوت ہو گئے ان محمد قد مات، یہ الفاظ استعمال کی، لیکن یہ کہنے کے بعد صدیق اکبر نے تقریر کی اور قرآن مجید کی وہ آیات جو آپ کی زبان پر مچلنے لگی، ہر عمر کے جب کانوں میں وہ آیات پڑی تو وہ ایسے ہو گیا جیسے جلتی پر کسی نے برف کے پانی کی بالٹی ڈالی، سب کچھ ٹھنڈا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ایک رسول کی ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آئے اور دنیا سے جاتے رہے، جب آپ چلے جائیں گے تو کیا آپ ایریوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد عربی کی حیثیت بھی ایک رسول کی ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے جاتے رہے، ہم نے یہاں سلام کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا انک میتون وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ کافر جو دنیا آباد کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ دنیا سے چلے گئے یہ کب تک رہیں گے؟ یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اللہ کے بھی بات سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے ہمیشہ دنیا میں نہیں رکھی، یہاں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، بقا سے رب العالمین کو حاصل ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا میں ہر کوئی فنا ہو جائے گا سوائے رب العالمین کی ذات کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے ہر زیرو میں موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے مفر کسی کو نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تمہارے تعاقب میں ہے، تم کہیں بھی چھپو گے موت کو کسی دروازے کی کسی تالے کی کوئی رکاوٹ نہیں، موت تمہاری ملاقات آ کر کے کرے گی تم جہاں بھی ہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مربوط بند کروں میں بھی کیوں نہ پھنس جاؤ وہاں بھی موت تمہیں آ کر کے تمہارا مسافہ کرے گی، تمہیں گلے لگائے گی، تمہارا استقبال کرے گی، ہر صورت تمہیں موت آئے گی۔ ہمارے فاروق نے سنا تو وہ بے نیام تلوار خود کو خود نیام میں چلی گئی، ہاتھ سر اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گئے، یقین آ گیا کہ آج اللہ کے رسول واقعی ہم سے جدا ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیات تو میں بھولا ہوا تھا جو صدیق اکبر نے بیان فرمائی، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آج ہم سے بچھڑ گئے۔ یہ اتنا کڑا دن تھا صحابہ کرام کے اوسان خطا ہو، لیکن ہم اس دن کو عید کا دن منائیں، گھر میں جھنڈیاں روشن بتیاں یہ وہ ہر طرح کی خوشیاں ہم منائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لمحے بھر کے لیے مان بھی لیا کہ جی تاریخوں کے اختلاف کے باوجود یہی ہی دن بنتا ہے، 12 الاول ہی بنتا ہے، تو وفات بھی تو یہی دن بنتا ہے، اور جب دونوں چیزیں بجٹ پر جمع ہو جائیں خوشی بھی اور غم بھی، تو پوری دنیا کا مانا ہوا اصول ہے یہ کہ غم کو خوشی کے اوپر ترجیح۔ اگر ایک گھر میں جس گھر میں شادی کے کارڈ بچ چکے ہیں، نکاح پڑھانے والا مولوی بھی آنے والا ہے اور سارے ڈھول ڈبکے بج رہے ہیں، شادیاں بج رہے ہیں، رونق میلہ ہے، اور پتہ چلے کہ جب سڑک پار کرتے ہوئے دولہا کا چھوٹا بھائی ایکسیڈنٹ پہ فوت ہو گیا ہے، کیا کہیں گے کہ ابھی اس کو میت کو عیدی کے سر بتانے میں رکھوا دو، تو ابھی پرسوں ولیمہ کر کے پھر ہم جنازہ پڑھیں گے پھر ہم منائیں گے۔ ایسا تو نہیں، غم کے لیے کچھ ٹائم سے مقرر نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جلال پور میں جب پڑھتے تھے تو طالب علم مدرسے کے صحن میں 4 پہیاں ڈالتے سوتے تھے، 4 پہیاں ڈالتے، ایک طالب علم جہاں 4 پہی ڈالتا تھا روزانہ وہیں ڈالتا، مجھے سے جگہ پہ پتہ ہی نہیں پاتا،
ایک دن دوسرے بچے نے ڈالی، تو جس بچے نے ڈالی وہ ذرا لڑاکو تھا، جھگڑالو تھا، طاقتور تھا، جس کی ہٹائی وہ ذرا کمزور تھا. اس نے کہا اور کیوں ہٹائی؟ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والے، جیسے ہوتی ہے. اس نے ایک تھپڑ کر دی. رات کو خیر لڑکے آئے، دوسرے بیچ میں پڑھ کے بس بچاؤ کر کے سو گئے. صبح اٹھے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھائی شروع ہو جاتی تھی اور پھر ناشتے کا وقفہ ہوتا تھا. ناشتے کے وقفے کے بعد پھر پڑھائی ہوتی تھی. پھر ظہر کی نماز ہوئی. ظہر کی نماز کے بعد جو ہے جو وقفہ ہوا تو دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. اس کے بعد چھٹی ہوتی تو وہ کونے میں جس بچے کو رات دوسرے طالب علم نے مارا تھا مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ کر رونے لگا. اللہ علیہ کے رحمت فرمائے مولانا سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کا نام اسماعیل تھا. اور اسماعیل کیوں رو رہا ہے؟ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی تھوڑا سا ہمدردی کرنے والا ہو تو اور زیادہ رونا شروع کر دیتا. وہ پہلے چپ کر کے رو رہا تھا، اب ذرا آواز سے رونے لگ گیا. تو استاد جی اس کے قریب گئے، اس کو بازو سے پکڑا، سر پہ ہاتھ رکھا. کیا بات ہے بتا، کیوں رو رہا؟ تو اس نے کہا جی وہ ذاکر اللہ نے مجھے رات مارا تھا. تو رات مارا تھا تو اب ساری رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، تو اب کیوں رو رہا؟ اب کیا؟ تو اس نے وہی جیسے رو رہا تھا رونے جیسے انداز میں اس نے کہا تم نے رات جب اس نے مارا تھا اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی، میں سو گیا تھا. صبح اٹھے تو پڑھائی شروع ہوگی، پھر ناشتہ ہوا، پھر اس کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوگی، پھر کھانا. ٹائم ہی نہیں ملا، ابھی نماز وغیرہ سفارے ہو کر ابھی وقت ملا ہے، ابھی اس لیے ہو رہا. تو رونے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کچھ کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. یہ چیزیں کوئی موقع کی جاتی کہ اس کو ہم بعد میں کریں گے. یہ رونا اور ہنسنا یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جب بھی مثلا کوئی خوشی کا موقع ہے آپ کو کوئی اس وقت رلا نہیں سکتا، اور رونے کی جگہ ہے آپ کو کوئی ہنسا. مثلا آج عمر شریف کے پروگرام دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، اور اسی وقت آپ کو فون آ گیا کہ جی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، میں فلاں ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، وہاں ڈیڈ باڈی رکھی ہوا ہے، آپ لے جائیں. تو ابھی آپ اسے کیا کہو گے؟ یار آدھے گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں، ان شاء اللہ آپ ویٹ کرو میں پہنچ جاؤں. ایسا آپ کی تو ہنسیاں مت دیتے ہیں، رونا دھونا شروع ہو جائے. تو جب بھی خوشی اور غم ایک وقت میں ایک موقع پر جمع ہو تو غم کو ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے. اور وہ بھی صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا. صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وہ پریشان، آپ کی لفظ جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پریشان، اتنی پریشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے برابر میں تخت رکھا ہوا ہے پانی کا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پر پھیرتے ہیں، اور آپ کا بخار ہے کہ اتر نہیں رہا، جسم اب صحابہ آپ کو اٹھاتے ہیں تو آپ اٹھ نہیں پاتے، پاؤں لٹکے ہوئے. اس طرح کیفیت ہوتی ہے جسم کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے کوئی فارغ کا اثر اس طرح آپ پھر چاہتے پر گر پڑتے ہیں، پھر چاہتے پر گر. 3 دفعہ آپ کو کھایا گیا ٹھنڈے پانی کے مچھلی سے ڈالے. اس وقت جب یہ حالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی، بے ساختہ منہ سے نکلا بات کر بات ہے میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کتنے دکھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا لا کر بعد اليوم، فاطمہ آج تیرے ابا کی تکلیف کا بس آخری دن، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن، آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی تکلیف نہیں. وہ جس دن فاطمہ جیسی حوصلہ مند ذات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، جنت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. روتی ہوئی فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ دکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر ہنسایا کہ جنت میں تو مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. اور صدیقہ کائنات نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ثانی سے رخصت ہونے کے بعد یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی کہ آپ کے کان میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی جس پر آپ مسکرائے تھے.
آپ مسکرائی تھی وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہی بات بتائی. تو وہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کا دن تھا، فاطمہ کے لیے تکلیف کا دن تھا، صدیقہ کائنات کے لیے تکلیف کا دن تھا، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا کیوں ہو گیا؟ اور پھر جو اس دن خوشی نہ منائے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہے، اس کے دل میں جلن ہے، رسول کی محبت ہی نہیں. تو صحابہ کرام کو کیا کہو جنہوں نے اس طرح خوشی نہیں منائی بلکہ غم میں نڈھال ہیں، ان کو کیا کہو؟ اور پھر خوشی کے لیے دلیل کیا دی جاتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھا تھا، خواب میں ابو لہب نظر آئے تھے، اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو بڑی اذیت اور بڑی تکلیف میں ہوں، بس پیر والے دن میرے عذاب میں کمی ہو جائے، میرے عذاب میں تکلیف ہو جاتی ہے، پیر والے دن میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیر والے دن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اور میری لونڈی تھی سہیبہ، اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں اللہ نے بھتیجا دیا ہے، تو میں نے خوشی کی وجہ سے یہ عہد کا ایک رواج تھا، جو بھی کوئی اچھی خبر آ کر پہلی دفعہ سنا تھا تو اس کو کوئی گفٹ دیتے اور جتنی بڑی خوشی ہوتی تھی گفٹ اس خوشی کے مطابق ہوتا. کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا تو اپنا قمیض اتار کے پھیلا رہے تھے. تو جب اس لونڈی نے خادمہ نے ابو لہب کو خبر دی تو اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی اتنا خوش ہوا کہ بھتیجے کی پیدائش پر کہ میں نے تجھے آزاد کیا. تو وہ کہتے تھے کہ ابن عباس نے خواب دیکھا ابو لہب نے اس کو لونڈی کو آزاد کیا تھا، گویا خوشی منائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن اس کے عذاب میں کمی کی، لیکن کمی تو عذاب میں ہی کی نا، جنت تو پھر بھی نہیں کی، کمی تو عذاب میں ہوئی، جنت تو پھر بھی نہ ہوئی. اور پھر یہ اگر منانا اس سے ثابت بھی ہو گیا تو سنت کس کی ہے؟ اگر منانا اس سے ثابت بھی ہو گیا سنت تو پھر ہمیں کیوں لہابی وہابی کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہیں لہابی ہیں، پھر یہ سنت ہے وہ لہاب کی. تھوڑا سا سوچو، محبت سے تنہائی میں خلوت میں یہ کبھی بیٹھ کر پیار محبت سے اکیلے میں بیٹھ کر سوچے. پھر جس نے عبداللہ بن عباس نے جس نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر انہوں نے خود کیوں نہیں یہ لی کہ ہم بھی منایا کریں، ہم بھی منایا کریں. ایسا تو میرے بھائی جو یہ اب دیکھو کہ رہا تو وہ 2 لاکھ میں ہی نا، رہا تو 2 لاکھ میں کیا ہے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ میں سے آپ کی تعلیم ہوتی تو وہ ایسا کرتے، جب آپ کی تعلیم نہیں تھی تو صحابہ کرام بھی ایسا نہیں کرتے. بڑی بڑی ہستیاں آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ کی گود میں اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ نے صرف اتنا کہا انا تفیلا کے کلمہ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بہت دکھ ہے، لیکن پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے کہ آپ صبر کے کیا کر سکتے. صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے. آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں، جو جب اولاد بچھڑتی ہے تو وہ محبت آنسو بن کر آنسو سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا، اور یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو 100 رحمتیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں، ان اللہ تعالیٰ کا بے اثر رحمت ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، 100، اور اس 100 میں سے دنیا میں صرف 1 رحمت اتاری، دنیا میں صرف 1 رحمت اتاری ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی، 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہوئی. اس وقت دیکھو آخرت میں جب اللہ 99 رحمتیں کرے گا، 99 رحمتیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ کے رسول سفارش کریں گے، شفاعت اللہ ان کی قبول کرے گا. اللہ کہے گا بس دوزخ سے جتنے نکال سکتا ہے نکال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کے رائی کا دانہ کتنا ہوگا، اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، وہ بھی دوزخ سے نکلے گا. پھر اللہ رب العالمین دیکھو 99 رحمتوں کا اثر. اللہ رب العالمین کہے گا آپ نے نکال لیے اب میری باری، آپ نے نکال لیے اب میری باری. اللہ رب العالمین
مٹھی بھر کے نکالے گا. پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہے؟ اس کی مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، بے پایہ رحمت ہے. یقین مانو دنیا میں وہ ایک رحمت اتنی ہے کہ آج جو ماں باپ کے دل میں اولاد کی، نانا دادا کے دل میں پوتے نواسوں کی، بہن بھائیوں کی یہ جو محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ پرندوں کے دلوں میں بھی آپ چڑیا کا بچہ اٹھا لے تو چڑیا آپ کے سر پہ فڑفڑاتی رہتی ہے. اس کے دل یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور جب اللہ 99 رحمتیں کرے گا، اسی لیے تو جنت میں لڑے گا کوئی، جنت میں اسی لیے تو کوئی نہیں لڑے گا. رحمتیں جو 99 ساری کی ساری برس پڑی ہوں تو دل میں تو قدرت رہے گی. یہ قدرتوں نے تو ہمیں خراب کیا ہوا ہے، قدرتوں نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے. یہ جو مختلف قدرتیں، کبھی مسلکی قدرتیں، کبھی لسانی قدرتیں، کبھی خاندانی قدرتیں، کبھی قومی قدرتیں، کبھی صوبائی اور لسانی اور ملکی قدرتیں، رنگ و نسل کی قدرتیں، جو مختلف قدرتیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اسے ختم کیا. آپ نے فرمایا تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے. گویا تو مٹی ہو، مٹی مٹی والے کو فخر کرنا جذبہ ہی نہیں، دے بھی نہیں دیتا. تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہے. اور پھر فرمایا تم میں عزت والا صرف وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے تم سب سے زیادہ ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی. اور پھر دین، اللہ رب العالمین نے جو دین رحمت اسے نبی مکرم کی زندگی میں مکمل فرمایا، مکمل فرمایا، ایسا مکمل فرمایا کہ ذرا بھر بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی چیز، ایک اینٹ لگانے کی بھی گنجائش نہیں. اور جب جو چیز جتنا اسلام مکمل آنا تھا نبی کی زندگی میں مکمل ہو گئے. اور جب آپ دنیا سے چلے گئے اب کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز آ کر کے اس میں شامل ہے. دنیا میں آپ جتنی چاہے ترقی کرنے، دین وہی تکیہ ہوتی ہی رہے گا. دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، پہلے چمنیاں جلاتے تھے، اس میں امیر لوگ گھی کے چراغ جلاتے تھے، غریب لوگ سرسوں کے تیل کے چراغ جلاتے تھے. دیواریں بھی کالی ہو جاتی تھی، روشنی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، چشمے بھی اس زمانے میں نہیں بنے تھے. لوگ چراغوں سے پڑھ کر کے آگے تو جوانی میں نابینے ہو جاتے تھے. اور اب تو اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں، کوئی منع نہیں. لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، ساری کہیں اسپیکر کے بغیر تقریر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے اسپیکر میں کبھی کی تھی تقریر؟ یہ بھی تو بدعت، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت دین میں ہے. دین میں جب بھی کوئی نیا کام ایجاد کرو، آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا عالم ہو تم سارے کے سارے، عالم میں دنیا کو، تم دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن جب میں تمہیں دین کے معاملے میں جب کوئی حکم کرو، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، جب دین کے مسئلے میں میں کوئی بات تمہیں کہوں اسے پکڑ لیا کرو. اور جب اپنی رائے سے تمہیں بحثیت بشر کے کوئی بات تمہیں کہوں تو پھر فإنما أنا بشر، پھر میں بشر ہوں اور اس میں تمہیں اختیار ہے میری وہ بات کو مانو جا. اسی لیے فرمایا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن میں نے دین تم پر مکمل فرما دیا. قیامت تک جتنی باتیں، جتنے قوانین، جتنے اصول، جتنے ضابطے میں نے نازل کرنے تھے وہ سارے نازل کر دیے. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہم نے سارے کا سارا دین اسلام کے نام سے تم پر آج مکمل فرما دیا. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اس اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنا خوبصورت دین لے کر کے آئے گا، فلن يقبل منه، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہ کرے گا. ساری رات باتیں کرتے مر جاؤ گے، رب العالمین قبول نہ کرے گا. فلن يقبل منه، اگر محمد عربی کی مہر نہ ہوگی،
رحمت عالم کی تصدیق نہ ہوگی، رب العالمین تمہاری تسبیحوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے حج نہیں دیکھے گا، تمہاری زکاتیں نہیں دیکھے گا، تمہاری نمازیں نہیں دیکھے گا، تمہارے جہاد نہیں دیکھے گا، تمہاری ساری کی ساری زندگی دھڑی کی دھڑ رہ جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر نبیکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو تمہارے عمل کا گھاٹا، تمہارے عمل کا خسارہ نہ بتلا دوں؟ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری کی ساری زندگی کی باتیں ہم نے دنیا میں ان کی برباد کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ اپنے تئیں یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کی ساری زندگیاں دنیا میں ان کے منہ پہ ہم مارتے رہے، انہوں نے نمازیں پڑھی، جیسے فارغ ہوئے ہم نے اٹھا کے ان کے منہ پہ دے ماری، انہوں نے روزے رکھے، جیسے فارغ ہوئے ہم نے اٹھا کر ان کے منہ پہ دے مارا، انہوں نے حج کیے، جیسے انہوں نے لبیک لبیک کی آوازیں لگائی، لبیک اللہم لبیک، رب العالمین نے نقد و نفی جواب دیا، لا لبیک ولا سعدیک، بدبختوں کے منہ سے کہتے ہو میرے دین کو تو تم نے ایسا پانی ڈال ڈال کے، وہ جو دودھ جیسا خالص دین تھا اس کو پانی ڈال ڈال کے تم نے لسی بنا دیا، اس دین کو تم نے دین نہ رہنے دیا، آج کس منہ سے لبیک کہتے ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے جب میں وارث بن کر بیٹھا ہوں گا، حوض کوثر میں اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا، آگے کوثر پلاؤں گا، لوگ آئیں گے میں دھڑا دھڑ پلاؤں گا۔ فرمایا انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے وجود میں میری امت کی نشانیاں موجود ہوں گی، ان کے وضو کے آثار روشن ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، بالوں چمکتے ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے، وہ آزاد وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے روشن ہوں گے، روشن چہروں والے آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی عجیب بات میں دیکھوں گا، یہ دیکھوں گا کہ فرشتے انہیں مار مار کر مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہوں گا فرشتے ہو انہیں آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، بیچارے پانی پینے آئے ہیں، میرے ہاتھ سے آگے کوثر پینے آئے ہیں، انہیں آنے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو کچھ پتا نہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلی اور بدعات پیدا کی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں یہ بات کروں گا ان کے بارے میں خود کہوں گا سوکن سوکن لمن گزر آبادی، ارے دوری ہو لعنت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کی۔ اس وقت یہ نامراد ہو کر کے لوٹیں گے، ارے اس وقت نامرادی سے بہتر ہے آج اللہ کے رسول کو پہچان جائیے۔ آپ کے حلیے کے تذکرے کرنے والے آپ کی زندگی کے تذکرے کیا کیجیے، اپنے آپ کو آپ کی زندگی کے تعلق میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہماری زندگیاں آپ کے تعلق میں ڈھل گئی تو رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے کائنات والو، مسجد بنانے والوں، روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکاتیں دینے والوں، دسترخوان وسیع کرنے والوں، جلوس جلسے بنانے والوں، سیرت کے جلسے قائم کرنے والوں، میری بات سن لو، تم یہ سارے کام کس لیے کرتے ہو کہ رب العالمین راضی ہو جائے؟ ارے تم مفتیوں سے پوچھتے ہو، مولویوں سے پوچھتے ہو کہ ہمارا رب کس طرح راضی ہوتا ہے، ارے کبھی رب سے بھی تم نے پوچھا کہ تم کس طرح راضی ہوتا ہے؟ اگر آج تک پروردگار عالم سے تم نے نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں، اے گزرو آج پوچھ لیجیے۔ رب العالمین کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، مجھ سے یاری رکھنا چاہتے ہو تو میری دوستی اور یاری کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر کے نقش پا اپنی زمین پہ دیکھتے چلے آؤ، انہیں نقش پا کو اپنے قدم رکھتے چلے آؤ، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ۔
بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ سے تمہاری جاری اور دوستی ہو جائے گی، پھر تم استخارے نہیں کرو گے تو فوراً جواب آئے گا، نمازیں پڑھو گے تو فوراً رنگ لائے گی، دعائیں کرو گے تو فوراً قبول ہوں گی، جب اللہ سے جاری ہو جائے گی سارے کام سب سے آسان ہو جائیں گے۔ نسخہ صرف ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لیکن یہ اللہ کی یاری، اللہ کی دوستی کا یہ جو فائدہ ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ اللہ نے قرآن میں کہا، میری جب تم سے دوستی ہو جائے گی نبی کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، اس سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ آج تک پروردگار عالم کے دروازے پر جس راستے سے بھی تم آتے رہے ہو سارے راستے چھوڑ دیجیے، سارے کے سارے راستے چھوڑ دیجیے، اللہ صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ کے پیغمبر نے جو راستہ اختیار کیا فرمایا وہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے چلے آئیے، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں راستوں کی پیروی نہ کیجیے، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ سارے راستے تمہیں اللہ کے جرنیلی راستے سے، پیغمبر خدا کے جرنیلی راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، سیدھا راستہ صرف ایک ہے جنت کے دروازے پر جانے والا، وہ وہی راستہ ہے جو محمد عربی جو راستہ کر کے گائے۔ آج پوری کی پوری کائنات میں اہل حدیث کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ رب العالمین اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک محمد عربی دستک نہیں دیں گے، محمد عربی دستک دیں گے دروازہ کھلے گا، آپ کے نقش پا پہ چلنے والے آپ کے پیچھے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر وہ دن لائے، سب پر وہ دن لائے۔ رحمت عالم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، ان لی خمسۃ اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماہی، فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، وانا الماہی، اللہ نے میرا نام مٹانے والا رکھا ہے، الذی یمحو اللہ الکفر، جس کے ذریعے رب العالمین دنیا میں کفر و شرک جو پھیلتا ہے رب العالمین میرے ذریعے اس کفر و شرک کو مٹاتا ہے، اور فرمایا وانا العاقب، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ساری کی ساری کائنات کو رب العالمین انا الحاشر، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے، ساری کائنات کو یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن میرے قدموں پر، میرے قدموں کے نشان پر ساری کی ساری کائنات کو جمع کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمان کے مطابق اس وقت بھی رحمت عالم کے قدم ڈھونڈو گے، آپ کے نقش قدم پر چل کر میدان محشر میں جاؤ گے، تو پھر آج سے کیوں نہیں، تاکہ آپ کے قدموں پر چلنے کی ایک عادت بھی پڑ جائے اور آج سے پڑ جائے۔ اگر آج سے یہ عادت پڑ گئی تو حشر میں بھی آپ کے پیچھے جانا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ جب اس وقت اللہ کے رسول کو ڈھونڈیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے تو آج سے کیوں نہیں، آج سے چلنا شروع کر دیجیے، آج سے آج کے پیچھے جانا شروع کر دیجیے، یہی آج قلم سے عقیدت ہے۔ آپ نے خود فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے جو کوئی میری سنت سے پیار کرتا ہے فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ساتھ ہو گئے۔ گویا رحمت عالم نے معیار اپنی ذات کو بنانے کے بجائے اپنی سنت کو معیار بنایا، یہ نہیں فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے گویا میری سنت سے پیار کیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من حب
سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن حبنی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گئے۔ میری سنت سے پیار کرنے والا آج بھی نبی کی سنتوں سے پیار کیجیے، رحمت عالم کے مرتبے کو جانیے، آج کے مقام کو جانیے۔ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے، رحمت عالم نے فرمایا میں لیتا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ ایک فرشتہ میرے پاس آ کر کے رک گیا، دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا۔ درمیان والے فرشتے نے ترازو میں اٹھایا، دونوں پلے نیچے چھوڑ دیے، مٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑا، نیچے والے فرشتے سے کہا کہ رحمت عالم کو ایک پلے میں رکھو۔ مجھے ایک پلے میں بٹھایا گیا، دوسرے پلے میں دوسرے شخص کو رکھا گیا، وزن کیا گیا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میرے پلے نے تو جنبش ہی نہیں کی اور دوسرے والا پلہ فوراً اوپر اٹھ گیا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا وزن ہو گیا، ارے اسے 10 کے مقابلے میں توڑو، پھر بھی میرا پلہ بھاگ رہا۔ وزن ہو گئے میں حسن، اسے 100 کے مقابلے میں توڑو، پھر بھی میرا پلہ بھاگ رہا۔ اس نے کہا وزن ہو گیا الفن، ارے اسے 1000 کے مقابلے میں توڑو، فرمایا پھر بھی میرا پلہ بھاگ رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے جادو کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں وزن کراتا ہے۔ واللہ لو وزنتہ بہمتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر پوری کائنات بھی دوسرے پلے میں رکھ دے گا پھر بھی رحمت عالم کا پلہ بھاگ جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، فرماتے ہیں وہ جب 1000 والا پلہ اٹھا تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح گر رہے تھے اور میں وہ منظر آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ پوری کی پوری کائنات میں ہے حدیث جیسا یہ ایمان کائنات میں کوئی لا کر کے تو دکھائے، ہم کہتے ہیں سارا پیر محمد تیرا آمنا دلال، تیرا بھی کوئی ہے ایسا میں نوری بتا ہوئے۔ ساری دنیا پہ لٹو ہوئے پھرتے ہو، کبھی کوفہ کی طرف دیکھتے ہو، کبھی اجمیر کی طرف دیکھتے ہو، کبھی پاک پتن کی طرف دیکھتے ہو، کبھی لاہور کی طرف دیکھتے ہو، ارے نام مدینے والے سرکار کا لیتے ہو، نظریں تمہاری ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں، نظریں تمہاری ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت اور کیسی الفت ہے۔ رحمت عالم کی زندگی سے اگر پیار ہے تو پھر آپ کی سنتوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ رب رحمانیہ مسجد والے کریں آمین، رحمانیہ مسجد والے کریں، آج رحمانیہ رحمانیہ مسجد والے پڑھیں، اور اگر حلوے کا کھانا آ جائے تو پھر ہم سب مل کے کھائیں، پھر ہم سب مل کے کھائیں، سنت ہے سرکن لوگوں کے میرے بھائیو سمجھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ورنہ سچی بات ہے یہ سارا یہ جو شور شرابہ نظر آ رہا ہے، سارا شور شرابہ بس اسی لیے ہے حلوے کی پلیٹ آئی ہم سب نے مل کے کھائی، جب ختم ہونے پہ آئی ہم سب نے دی دعائی یا حلوہ سلام علیکہ یا پلیٹ سلام علیکہ، سارے کا سارا دین اسی پلیٹ میں چھپا۔ اب یہ پلیٹیں آپ بیچ میں سے نکال دیں، لیکن مانیے سارے مولوی فتوا دیں گے آئیے جلوس میں سب بےکار بےکار، مولوی سے بھی رہے صبح سے شام تک یہ اس میں کھجر خواری کرے اور شام کو روٹی بھی کھا رہا دیتا ہے، کیا فائدہ؟ ایسی مزدوری کا کیا فائدہ؟ ایسے کام کا کیا فائدہ؟ کوئی بھی بدعت آپ مجھے دنیا میں بتا دیجیے، کوئی بھی بدعت جس میں کھانا ہر بدعت کا اختتام کھانے، ہر بدعت کا اختتام کھانے، کوئی ہستا کے مر جائے اور وہ آیت کریمہ کا ختم ہے، ضرورت کا ختم ہے، فلانا ختم، کچھ بھی ہو کھانے پینے پہ آ کر کے ختم، اس کے علاوہ ہے کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے اچھی طرح کہ ہم بچپن میں جو بندیوں کے پاس پڑھتے تھے وہ سب نام گٹلیاں کھیلا کھڑے ہوئے سب اور وہ جب کسی کا نانا مرے، ماما مرے، پھوپھا مرے، بلا جاتے، ہم سارے میں بڑا انتظار کرتے تھے، جن کو پیسے بھی دیتے تھے،
کھانا بھی اچھا کھلاتے تھے، بریانی بنتا، مدرسے میں ایسا ہوتا اس گھر کی روٹی اس گھر کی سوال ایک برتن میں اس کا بھی ڈال دیتے تھے، ساگ بھی، گوشت بھی، دال بھی، سب بھی لفٹ کر کے پھر وہی کھلاتے۔ مولوی کی جو گردنیں موٹی ہوتی ہیں نا، اس کا سرکار یہ گھر گھر کا کھانا ملا کے آپ کھائیں گے تو جان تو بنے گی۔ تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایک کھانا جا کہیں سے ایک کھانا کھانے سے بڑا دل جاتا ہے، اور وہ جلدی ہوتا رہتا ہے کہیں کوئی مرتا ہے۔ اب وہ سوا رات گٹھلیاں لے کے چادر سفید بچھائی، اوپر گٹھلیاں ڈالی، ڈھیریاں بنائی، درود شریف کا ختم پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب گھر والے بھی بیچ میں بیٹھ جاتے، ہم بڑے پریشان کی بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے، وہ خود بیٹھا ہوا بیچ میں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں یار وہ پیاس لگی ہے تو پانی وانی کچھ چیزیں تو لاؤ۔ اب جیسے وہ اٹھتا اللہم صلی علی محمد تو بچے سے جل پانی کا لے کر آتے، گھوٹیاں ساری سب۔ اب وہ ہمارے استاد تھے، ماشاء اللہ بچے نے بڑی ہمت، جلدی کرو تو کھانا لگاؤ۔ ابھی ہم نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور ہم جب کھانا وانا کھا کے وہاں سے واپس آتے، اگر انہوں نے اچھا کھانا کھلایا ہوتا، کوئی 2-4 روپے زیادہ دیے ہوتے اور بڑا اچھا خدمت کی ہوتی، یقین جانیے میں بالکل اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مولوی بتاتے نہیں اندر کی باتیں، میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا راستہ طالب علم آپس میں باتیں کرتے یہی دعا کرتے ہیں، بڑا مزہ آیا، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، بہت مزہ آیا۔ تو کیا فائدہ ہے کہ ہم نے یعنی پیسہ بھی اپنا برباد کیا اور بجائے دعا کے بد دعائیں بھی، تو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسی لیے یہ جو چور بازاری کے دروازے ہیں نا فراز کے سارے بند کر بدعت کو اسی لیے حرام رکھا۔ استخارہ کرنا ہے آپ خود کرو، مولوی سے کیوں کروا، خود کرو، اس کا دل تو آپ کا مطمئن ہونا چاہیے۔ مولوی کا دل مطمئن ہو بھی جائے تو اس سے آپ کو کرو، آپ کو کیا ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کام کرے نہیں ہے تو دل میں نفرت بھی آپ کی آنی چاہیے۔ مولوی کے دل میں کیا، مولوی تو صبح اٹھ کے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں، ہاں ٹھیک ہے کر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بولا پیر کی طرف سے صاحب اپنے دوست کے رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ بچپن سے جیسے بہت ساری برادری میں رواج ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے یہاں بیٹا ہو گیا، دوسرے بھائی کے یہاں بیٹی ہو گئی، تو بچپن سے ان کے چھلا ڈال دیا اور منگنی کر دیا اور کہہ دیا کہ جی یہ آپ سے ہماری بیٹی ہوئی، وہ اس نے کہا آپ سے ہمارا بیٹا ہو۔ اب وہ بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے کھیلتے کودتے باتیں ہوتی ہیں، لوگ رشتے دار باتیں کرتے ہیں، یہ اس کی منگیتر ہے، یہ اس کا منگیتر ہے، یہ باتیں ہوتی رہتی، پھر شرماتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے سے ہر بات۔ اب وہ جوان ہو گئے، شادی کے دن آ گئے تو لڑکے کو کوئی اور باہر سے کوئی لڑکی اور پسند آئی، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ چاچا کو کہو کہ ہم ان کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب کہیں کیا، اب تو ساری عمر گزر گئی، 20-25 سال ہو گئے، شادی کے دن آ گئے، اب تو ہمیں بتا رہا ہے۔ تو کہہ رہا پسند ہی مجھے آپ آئے گا تو میں کرتا ہوں، تو میں تو نہیں کروں، ٹھیک ہے اگر میری اس جگہ نہیں کرتے نہ کرو، لیکن چاچا کی بیٹی سے میں نہیں کروں۔ انہوں نے پھر ان کو یہی حال نظر آیا، انہوں نے مولوی صاحب سے ناظر بعد ان کو پکڑا، ان سے استخارہ کرایا اور ان کو پہلے ساری بات جا کے بتائی، تو اس نے دوسرے دن کہہ دیا ہاں یہ لڑکی تمہارے بیٹے کے لیے صحیح نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور بے استخارے کو بنایا۔ اب جب بھائی اس کو پتہ چلا لڑکی والے کو، تو اس نے کہا بھائی تم نے استخارہ پہلی بات ہے کروانا تھا تو بچپن میں جب منگنی کرائی تھی جب کروانا تھا، اب شادی کے دن آ گئے، دونوں کو پتا ہے یہ منگیتر ہے، یہ ہے، یہ بچی کی زندگی خراب کرنے والی بات ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا تم نے کس سے استخارہ کروایا؟ بولے وہ فلاں مولوی صاحب ہے مسجد میں، اس سے کروایا، تو وہ ان کے بھی دوست تھے، تو وہاں چلے گئے، سلام علیکم السلام، بولے آپ نے یہ استخارہ کروایا ہماری بیٹی جو ہے ہمارے بھتیجے کے لیے صحیح نہیں ہے؟ بولے ہاں استخارہ تو میں نے کیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری بیٹی، تم نے بتایا؟ یعنی اگر وہ بتاتا کہ وہ میری بیٹی ہے تو پھر استخارے ہاں میں آتا، اب اس کا نہیں بتایا، انجان آتی ہے تو وہ استخارہ نہیں دیا۔ تو شریعت نہیں، یہ سارے راستے بنتی آپ استخارہ کچھ سنت بھی جو سب سے بڑا ہے کہ آدمی دھوکے سے بچتا ہے، ہر قسم کے خراب سے بچتا ہے، پیسے کے دیا سے بچتا ہے، وقت کے دیا سے بچتا ہے۔ مجھے گھنٹہ دیا گیا تھا، میرا خیال میں کافی تجاوز کر دیا ہوں،
آپ کی محبت کی وجہ سے ایک تو اتنے عرصے بعد موقع ملا ہے، پھر آپ بھی محبت سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو محبت سے جو باتیں ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے محفوظ رکھے اور سنتوں کے عمل پیرا بنائے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 5-10 منٹ میں آپ کر سکتے ہیں۔ جی کس میں سبحان اتنی اچھی باتیں ہیں، آپ کو سوال کرنے کا کوئی ذہن نہیں ہے، کیا سوال کرے آدمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ، اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں، تمام دکھیوں کو دکھ سے دور فرما، اللہ تمام مصیبت دور کی مصیبتیں دور فرما، تمام مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما، ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیشہ حلال کھلا حرام کھلا، اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں صالح اولاد بنا، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا، ان کی آخرت کا ٹھنڈک بنا، اے الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جو بڑے بزرگ ہو گئے اللہ بزرگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم جی جی